اس کے بعد زاران خاتون اور سفریہ خاتون کو دکھایا جاتا ہے۔ سفریہ خاتون کہتی ہے کہ اس شخص نے مجھے نہ بتا کر کہ وہ خود ہی الپرسلان ہے میری تذلیل کی ہے اور میرا مذاق بنایا ہے، جس پر زاران خاتون کہتی ہے کہ وہ ایک چالاک آدمی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مزید کہتی ہے کہ ان سلجوکیوں نے ہی مجھے یتیم بنایا ہے، بہت جلد ہم ان کے گناہوں کا بدلہ لیں گے۔ جس پر سفریہ خاتون کہتی ہیں کہ بے شک ایسے ہی ہے، تم میری بہنوں کی طرح ہو اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں جس دن بھی الپرسلان مجھے مل گیا وہ اس دن پر لعنت بھیجے گا، یعنی کہ اس کے ساتھ میں ایسا برا سلوک کروں گی کہ اس کو اس دن سے ہی نفرت ہو جائے گی۔ اس کے بعد ارسلان یوسف وہاں کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ زران خاتون کہتی ہے کہ آپ دونوں بات کریں، میں یہاں سے چلتی ہوں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ارسلان یوسف اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے لگتا تھا کہ تم ایک عقل مند لڑکی ہو، لیکن تم نہایت بے وقوف نکلی۔ تم نے گوہر خاتون اور سلیجان خاتون کے ساتھ کیا کیا، حالانکہ ان میں سے ایک تمہاری ساس اور ایک تمہاری نند بننے والی ہے۔ جس پر سفریہ خاتون غصے سے کہتی ہیں کہ بابا آپ بھول جائیں کہ میں یہ شادی کروں گی اور میری ان سے کوئی رشتہ داری ہوگی۔ آپ گولجا کے بارے میں سوچیں کہ اس کا کیا ہوگا۔ میں اسے آنسوؤں کے ساتھ وہاں چھوڑ کر آئی ہوں اور میں اس سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں اور بابا جان بہت جلد واپس لوٹیں گے۔ اس کے بعد وہ مزید کہتی ہے کہ میں آپ کو یہاں سے لے جانے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، جبکہ آپ میری شادی کے بارے میں سوچ کر خوش ہو رہے ہیں۔ میں ہرگز یہ شادی نہیں کروں گی، ہمارا ملک بخارا ہے اور ہمیں وہیں پر واپس جانا ہے۔ جس پر ارسلان یوسف کہتا ہے کہ بیٹی بخارا کو بھول جاؤ، یہی تمہارا گھر ہے اور یہ فیصلہ میرا نہیں بلکہ سلطان طغرل اور ابراہیم خان کا ہے، اور اگر تم نے اس سے شادی نہ کی تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ کیا تم یہی چاہتی ہو؟ جس پر سفریہ خاتون کہتی ہے کہ نہیں بابا، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی، لیکن کیا ہو کہ اگر معاہدہ ہم نہیں بلکہ الپرسلان خود توڑ دے۔ جس پر ارسلان یوسف اسے ایک بار پھر تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ اس کے بعد محل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر حسن تابع صاحب کے ساتھ وہ تاجر محل میں داخل ہوتے ہیں جن کو الیگزینڈر نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ ارسلان صاحب ان سے معذرت کرتے ہیں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا، دراصل میں کسی ضروری مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ ان کے آنے کا مقصد دریافت کرتے ہیں۔ وہ انہیں تمام کارگزار سنا دیتے ہیں کہ الیگزینڈر نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ جس پر ارسلان صاحب پوچھتے ہیں کہ تم کن کن علاقوں سے آئے ہو؟ وہ تاجر جواب دیتے ہیں کہ کوئی یمن سے آیا ہے، کوئی چین سے، تو کوئی افریقہ سے۔ جس پر ارسلان صاحب پوچھتے ہیں کہ تم نے سلجوکی زمینوں پر پڑاؤ کیا؟ جس پر وہ بتاتے ہیں کہ جی ہاں، 3-4 دن ہم لوگ آپ کی زمینوں پر رکے ہیں۔ جس پر ارسلان صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا؟ جس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب۔ تو ارسلان صاحب جواب دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ الیگزینڈر نے خود کروایا ہے۔ اس کے بعد وہ انہیں پیشکش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے تجارت کریں گے تو آپ کے مال کی ذمہ داری ہم پر ہوگی، اور اگر آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچے گا تو اس کا معاوضہ ہم ادا کریں گے۔ جس پر تمام تاجر خوش ہو جاتے ہیں۔ رازن تاجر یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ صلاح مشورے کے بعد آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیں گے۔ ارسلان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اس کے بعد وہ تمام تاجر وہاں سے چلے جاتے ہیں جبکہ رازن تاجر وہیں رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارسلان صاحب اس کے پاس آتے ہیں اور اسے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، دراصل رازن افندی ارسلان صاحب کا ہی دوست ہے اور یہ تمام تر منصوبہ انہی کا تھا۔ جس پر رازن تاجر بتاتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں الیگزینڈر ہرجانہ بھر نہ دے تو میں ان کو یہاں نہ لے کے آ سکتا، لیکن انہوں نے بے وقوفی کی۔ جس پر ارسلان ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا اور یہ تو بھی شروعات ہے۔ اس کے بعد آنی قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ابراہیم ینال گریگور سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ گریگور سے آنے کی وجہ دریافت کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم فولاد خریدنا چاہتے ہو؟ جس پر گریگور کہتا ہے کہ جی ہاں، میں چاہتا تو تھا لیکن ارسلان نے مجھے منع کر دیا، سب بات آپ کے سامنے ہی تو ہوئی ہے۔ جس پر ابراہیم ینال کہتا ہے کہ دراصل تم نے غلط آدمی سے بات کی، فولاد کی کانیں میرے زیر تسلط ہیں اور اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو میں اسے تمہیں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ جس پر گریگور بہت خوش ہو جاتا ہے۔ ابراہیم ینال مزید کہتا ہے کہ لیکن فولاد بیچنے کی میری 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری یہ کہ میں اس کے دگنے دام لوں گا۔ جس پر گریگور راضی ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی ہوتی ہے کہ ماتیوس وہاں آتا ہے۔ گریگور سے آنے کی وجہ پوچھتا ہے تو ماتیوس بتاتا ہے کہ جناب وہ تمام تاجر واسپورا کان شہر چلے گئے ہیں اور اب وہ الپرسلان کو اپنا مال بیچیں گے۔ جس پر گریگور طیش میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ الپرسلان کروا رہا ہے۔ اس پر ابراہیم ینال کہتا ہے کہ وہ چند لوگوں کا راستہ تو روک سکتا ہے لیکن وہ مجھے نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد زندان کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں الپا گود اور دیگر 2 لوگ ہتھکڑیوں میں بندھے ہوتے ہیں۔ بازنطینی سپاہی ان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا تم جاسوس ہو؟ جس پر وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں جناب، ہم لوگ جاسوس نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر دوبارہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
جب وہ الپا گود پر ظلم کرتے ہیں تو الپا گود کیسر زندہ باد، روم زندہ باد کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم ینال کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گودام میں موجود ہوتا ہے۔ ینال کے سپاہی اس فولاد کو جمع کرنے میں مصروف ہوتے ہیں جو انہوں نے گریگور کو بیچنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد محل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ الپرسلان صاحب اور حسن تابع صاحب وہاں موجود ہوتے ہیں۔ الپرسلان صاحب حسن تابع صاحب کو اس فتح پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تجارت اب مزید بڑھے گی اور اس سب کی نگرانی اب آپ کیجیے گا۔ وہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس کے بعد آنی قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الیگزینڈر ماتھیوس کو کہتا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جو بھی تاجر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اب ان کو ان کا سامان واپس نہیں ملے گا اور نہ ہی اس کا معاوضہ ملے گا، جس پر ماتھیوس کہتا ہے کہ جی بہتر جناب، ایسا ہی ہوگا۔ گریگور ان کو باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، جس پر الیگزینڈر کہتا ہے کہ کچھ خاص نہیں بابا۔ اتنے میں ابراہیم ینال اور اربس خان کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ وہ دونوں فولاد لے کر آنی قلعے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں الیگزینڈر بھی اپنے بابا کے پاس چھت پر چلا جاتا ہے۔ بابا کیا لگتا ہے ینال مال لے کر آئے گا یا نہیں؟ جس پر گریگور کہتا ہے کہ بیٹا وہ ضرور مال لے کر آئے گا، اور اس کے بعد وہ دونوں انتظار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اتنے میں وہاں ایک سپاہی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ جناب جس قافلے کا آپ انتظار کر رہے تھے یعنی کہ ابراہیم ینال کا، وہ مال لے کر آ گئے ہیں۔ جس پر وہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اسے اندر لے آؤ۔ وہ دونوں نیچے آتے ہیں، مال بھی قلعے کے اندر پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ابراہیم ینال کا بھی انتظار کرنے لگتے ہیں، مگر اس کے برعکس وہاں پر الپرسلان داخل ہوتا ہے۔ الپرسلان کو وہاں دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کیونکہ یہ مال تو ابراہیم ینال کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ماضی کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان صاحب اربس خان سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل اربس خان نے تمام باتیں الپرسلان صاحب کو بتا دی ہوتی ہیں کہ میرا بھائی غداروں سے جا ملا ہے اور ان سے فولاد کی تجارت کر رہا ہے۔ الپرسلان صاحب اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ مجھے اس معاملے کی خبر ہو گئی ہے۔ تم ایسے ہی ظاہر کرو جیسے تم اس کے ساتھ ہو، مگر تم پل پل کی خبر مجھے دیتے رہو گے۔ اس کے بعد اربس خان ارسلان صاحب کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں فولاد چھپایا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارسلان صاحب پوچھتے ہیں کہ تم کس رستے سے مال لے کر جاؤ گے، جس پر اربس خان کہتا ہے کہ یہ رستہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن میں پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ ابراہیم ینال اور اربس خان وہ تمام مال لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں الپرسلان صاحب وہاں آ جاتے ہیں۔ وہ ابراہیم ینال کو برا بھلا کہتے ہیں اور تمام مال کو قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد موجودہ منظر دکھایا جاتا ہے۔ الپرسلان صاحب ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ ابراہیم ینال نے تمہارے لیے کپڑا بھیجا ہے، اس کی قیمت تم ابراہیم ینال سے مل کر خود طے کر لینا۔ اور اس کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ ہم اپنا فولاد کسی کو نہیں بیچتے، اور اس کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم ینال اور اربس خان کو دکھایا جاتا ہے۔ ابراہیم ینال نہایت غصے کی حالت میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس رستے اور اس خبر کے بارے میں الپرسلان کو کیسے خبر ہوئی، جس پر اربس خان لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ ابراہیم ینال کہتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد جنگل کا منظر دوبارہ دکھایا جاتا ہے۔ الپرسلان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ رستے میں انہیں سفریہ خاتون نظر آتی ہیں۔ وہ سفریہ خاتون کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کا رستہ روک لیتے ہیں۔ سفریہ خاتون ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا رستہ چھوڑ دو، میں جنگل میں گھومنے کے لیے نکلی ہوں۔ جس پر ارسلان صاحب کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ قلعے واپس چلو، جس پر سفریہ خاتون غصے میں آ جاتی ہیں اور اپنا خنجر نکال کر ارسلان صاحب پر وار کرتی ہیں۔ خنجر ان کے کندھے کے پاس لگتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہیں پہ الپرسلان سیزن 2 ایپیسوڈ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔